السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا پروگرام جس کے اندر ہم اکانومی، پرسنل فائنانس اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ صحت جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ پچھلے دنوں میں اسلام آباد کا سفر کر بیٹھا۔ اچھا، سفر اردو والا، انگریزی والا بھی کرنا، اچھا اردو والا کریے تو انگریزی والا کرنا پہ جانا ہے۔ تو وہاں پہ ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے بیٹھک کے نام سے، ہم تمام دوست مل کے کرتے ہیں، 6-7 دوست ایک جگہ کے اوپر بیٹھتے ہیں، ایک اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے، اور ایک گپ شپ کے، ایک فرینک قسم کی گپ شپ کے موڈ کے اندر اس کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اور وہ بیٹھک جو ہے اس کے اندر پاکستان کی سیاست کے، صحافت کے، معیشت کے، بیوروکریسی کے بہت بڑے بڑے کریکٹر جو ہیں نا وہ آتے ہیں۔ بہت کم ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھک میں بیٹھ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے جو آن ایئر جائیں، لیکن وہ ان لوگوں سے ملنے ضرور آتے ہیں۔ ان لوگوں سے ملنے کے لیے ماضی میں آنے والوں میں بہت سارے لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ جب کہا کہ نہیں نام نہیں لینا تو ہم نے نہیں لینا، مطلب کہ حیران کن حد تک بڑی شخصیات ہیں۔ مطلب ان لوگوں میں سے ایک شخصیت جو ہیں وہ موجودہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کاکڑ صاحب بھی ہیں۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ تشریف لاتے رہے ہیں، اگرچہ وہ بیٹھک کی سکرین پہ نہیں آئے لیکن بیک اینڈ کے اوپر آگے بیٹھ جاتے تھے۔ کچھ شخصیات کی خواہش ہوتی ہے ہم نے صرف ریکارڈنگ دیکھنی ہے، تو وہ ریکارڈنگ دیکھتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اور بھی اس وقت فیڈرل کابینہ کے اندر بھی کچھ وزراء بھی ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً بیٹھک میں آتے رہتے ہیں یا بیٹھک دیکھنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ تو انوار اللہ کاکڑ صاحب نے پرائم منسٹر بننے کے بعد کہا کہ جناب میں نے بیٹھک کے میں جانا ہے دوبارہ ایز اے پرائم منسٹر۔ تو پھر چونکہ سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ ہوگا تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں جناب آپ نہ جائیں۔ تو پھر انہوں نے ہمیں بلا لیا، اسی اپنے خرچے تھے اسلام آباد پہنچے، ٹھیک ہے، ظاہر بچت کیمپین چل رہی ہے، اور اپنے خرچے پہ وہاں پہ ٹھہرے۔ تو پھر ان سے ہم نے وہ بیٹھک کی ریکارڈنگ کی، تو وہ ریکارڈنگ ہو گئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے دعوت دے دی کہ جی کل میں جرنلسٹوں کو کھانا کھلا رہا ہوں تو آپ اس میں بھی آ جائیے گا۔ تو پھر ہمیں 24 گھنٹے اور سٹے کرنا پڑ گیا، ورنہ سنڈے کے دن ریکارڈنگ ہو گئی تھی، منڈے کو واپسی ہو جانی تھی، تو پھر ایک دن اور سٹے کرنا پڑ گیا۔ جب ایک دن اور سٹے کیا اور منڈے کی رات کو ظاہر اپنے کھانا کھایا تو کچھ لوگوں نے کہا رات کا سفر کیا کرنا، حالانکہ موٹر وے ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں نا وہ مصر ہو گئے، اور ظاہر آپ جب کسی کے ساتھ گئے ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اس کا احترام کرنا پڑ گیا آپ کو۔ تو منگل کا دن بھی وہاں پہ گزر گیا۔ تو واپس پہنچتے پھر تھکن اتارتے ہوئے دادا پوتا شو اس کا شکار ہو گیا، نہیں ہو پایا۔ تو بہرحال آج میں نے کہا کہ نئے ہفتے کی ابتدا ہے تو نیا دادا پوتا شو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا جائے۔ سب سے امپورٹنٹ خبر تو یہ ہے کہ تیل کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر پٹرول کی قیمت میں کمی ہو گئی، اگرچہ ڈیزل کی قیمت میں زیادہ کمی نہیں ہوئی، لیکن پٹرول کی قیمت کے اندر 40 روپے فی لیٹر کمی واقع ہو چکی ہے۔ بہت بڑی کمی ہے، جب اضافے بھی ہوئے تھے تو بہت زیادہ اضافے ہوئے تھے، تو اب بہت زیادہ کمی واقع ہوئی۔ لیکن یہ کمی جو ہے اس کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے گزشتہ ایک ہفتے کی، اس کے اوپر ایک ہفتے کے اس کے اوپر کیلکولیٹ کیا گیا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب گزشتہ ایک مہینے کی جو پرائس ہے اس کی ایوریج نکالی گئی اور کہا گیا جی 40 نیچے کر دیں، اور پھر قیمت مقرر کر دی گئی۔ لیکن گزشتہ ایک ہفتے سے، ایک مہینے کی ایوریج، ٹھیک ہے، ایک ہفتے سے کم از کم 6% قیمت جو ہے وہ آئل کی بڑھ چکی ہے۔ اب یہ 6% قیمت جڑی نا اگلی کیلکولیشن میں آنی ہے، تو یہ 40 روپے کا جو کمی واقع ہوئی ہے یہ کم ہو کے 30 بھی رہ سکتی ہے،
20 بھی رہ سکتی ہے. مطلب اگلے ہفتے یا اگلے 15 دن کے بعد جب تیل کی قیمتوں میں, یعنی کہ 1 نومبر کو جو تیل کی قیمتیں ہیں پتہ چلے 10 روپے پھر ود گئے یا 15 روپے پھر ود گئے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک یہ بھی بات ہے جو کہنی چاہیے اور ضرور کہنی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ تیل میاں نواز شریف پہ عاشق ہے. میاں نواز شریف جب اقتدار میں آتے ہیں تب تیل کی قیمت جو ہے وہ نیچے جاتی ہے. پٹواری اس کو کر لیں. پچھلی دفعہ جب میاں صاحب پرائم منسٹر بنے تھے تو آپ دیکھیں تیل کیسے کریش کیا تھا, $67 پہ گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, اور بلکہ ہاں $68-65 تک گیا تھا. میاں صاحب نے 68 روپے لیٹر تیل دی قیمت مقرر کروا دیتی تھی, اور اس سے پہلے یہ 96-98 بلکہ 110 روپیز تک بھی جا چکی تھی یہ پرائس. تو جیسے ہی نیچے گیا میاں صاحب نے کھنچ کے نیچے قیمت کاٹ دی تھی, یاد ہے آپ کو. اچھا, میاں نواز شریف صاحب جب 97 کے اندر پرائم منسٹر بنے تھے تب بھی یاد کیجئے گا کہ تیل کی قیمتیں میاں صاحب نے نیچے کی تھی ایک دفعہ, ٹھیک ہے. جب پرائم منسٹر بنے انٹرنیشنل پرائز تیل کی کم ہو جاتی ہے, جس پہ خاکسار نے پھر یہ فکرہ کرافٹ کیا تھا اور پوری مطلب پھر مشہور ہو گیا کہ تیل میاں نواز شریف سے عاشق ہے. میاں نواز شریف اقتدار میں آتے ہیں تیل نیچے آ جاتا ہے اور وہ لوگوں کو پاس آن کر دیتے ہیں, اور میاں دی بلے بلے ہو جاتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا. اینی ہاؤ یہ ہو گیا جی. ڈالر کی اگر آج کی قیمت دیکھیں تو وہ 276 اور 277 کے درمیان ہو گئی ہے انٹر بینک مارکیٹ کے اندر. اور اطلاع میں آپ کو دے دوں کہ جناب اس وقت ڈالر جو ہے وہ جانے والا ہے 240 کے اوپر, 240 سے 50 کے درمیان جا کے اس کو سسٹین کروائیں گے. پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو تو کرنسی ڈیلرز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی. 13 بڑے کرنسی ڈیلر کو بلا کے ایک صاحب جو تھے وہ بتایا گیا کہ صاحب آ رہے ہیں, وہ آپ سے خطاب کریں گے, ٹھیک ہے. آپ نے مؤدب ہو کے ان کا خطاب سننا ہے. آپ کون ہیں, آپ کون ہیں, سب کا تعارف کروایا گیا. پھر وہ جو صاحب جو تھے جو یہ سارا کر رہے تھے وہ چلے گئے. پھر ایک صاحب آئے, وہ ٹیبل پہ بیٹھے, انہوں نے 3 فکرے کہے. آپ مجھے ڈرٹی ہیری کے نام سے جانتے ہیں, آپ سب کے بارے میں سب باتیں مجھے معلوم ہیں اور باقاعدہ فائلوں میں پڑھی ہوئی ہیں, لیکن میں وہ فائلیں کھولنا نہیں چاہ رہا. مجھے ڈالر جو ہے وہ 240 سے 250 کے درمیان چاہیے. تھینک یو ویری مچ جینٹل مین. اور بندہ ٹر گیا. اس دن دا ڈالر نیچے آئی جا رہا ہے. کرنسی ڈیلر جو ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا یا نہیں گرفتار کیا گیا, جو بڑے کرنسی ڈیلر, ٹھیک ہے, اگرچہ وہ منی لانڈرنگ کے اندر ملوث پائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. باقی خبریں چھوڑیں, ٹائم زیادہ ہو گیا. فیڈ بیک کی طرف چلتے ہیں. فیڈ بیک بہت پرانا پڑا ہوا ہے, اور جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے 1-2 ایسے پروگرام کر دیں جو کہ صرف فیڈ بیک کے اوپر مشتمل ہوں. ٹھیک ہو گیا. چلے جی, لو یو لکھا ہوا آیا جی میسج کے اوپر. بڑی مہربانی جناب, آپ نے اتنی محبت کی. یہ ایک میرا خیال ہے کہ دبئی سے میسج ہے. السلام علیکم دادا جی, آصف محمود بات کر رہا ہوں سعودیہ سے. میں یہاں پہ ایک ڈوزر آپریٹر ہوں. آپ نے دادا پتہ شو میں پرسوں 3 دن پہلے کی شو میں بات کی تھی کہ آسٹریلیا کے ویزے جو ہیں وہ مطلب انہوں نے اوپن کیے ہوئے ہیں, تو اس میں جانے کے لیے بھی آپ نے بتایا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ جو کام کرتے ہیں ہم لوگ, وہ زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں, مطلب اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, آپریٹرز وغیرہ, ڈرائیور وغیرہ. تو ہمیں جو آپ نے بتایا تھا اس پہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیسے اپلائی کریں. اگر اس معاملے میں تھوڑی سی کوئی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مزید ڈیٹیل یا مزید ہیلپ کوئی ہو سکتی ہے تو. ہیلپ آپ کے ارد گرد بیٹھا ہی کو بندہ کرے گا, کیونکہ جیسے ہی سسٹم کو پتہ چلا کہ آپ کسی کمیشن ایجنٹ کے ذریعے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا کسی ایجنٹ کے ذریعے کر رہے ہیں, وہ آپ کو اڑا دے گا. کرنا آپ نے خود ہے, اپنی آئیڈینٹیفیکیشن سے کرنا ہے, اس لیے آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا. یہ میری بات جو ہے یہ نوٹ کر لی جائے, ٹھیک ہے. کتنے کن پڑھ ہو تسی یار, تمہیں ABC نہیں آندی یا الف بے پے نہیں آندی, مطلب اینا بھی نہیں کام آندا یار, ٹھیک ہے نا. اس میں بیسک تو آپ کو پڑھنا لکھنا کرنا پڑے گا نا, وہاں پہ انگوٹھا نہیں چلتا.
وہاں پہ سائن کرنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. تو تھوڑا جہا دسو نا کی حالات نے, تو پھر وہ بات چلنی ہے, لیکن کرنا تو آپ ہی پینا جی. بعض لوگ نا مچھلی بھی بن جاتے ہیں, میں تو پڑھیا لکھیا ہی نہیں گا, حالانکہ تھوڑی سی کوشش کریں تو وہ کر لیتے ہیں, اور جب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے نا, جب سر پہ پڑتی ہے تو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اپنا پاسپورٹ بھی پڑھ لیندے نے, نال دے دا پاسپورٹ بھی پڑھ لیندے نے, ویزا بھی پڑھ لیندے نے, ویزا کی تاریخ بھی پڑھ لیندے نے, اقامہ بھی پڑھ لیندے نے, اقامہ جو ہے ایکسپائر کب ہونا ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں, کس نے دیا ہوا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے سارا کچھ پڑھ لیندے نے. عام پڑھنے لکھنے کی بات آئے نا تو بڑا بہانہ لگاتا, میں تو پڑھنا جی, میں تو مالی ہوں, ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم دادا جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک سر. میں پشاور سے بات کر رہا ہوں, حمید خان, اور آپ کا ریگولر ویور ہوں, رضینامہ کا بھی اور دادا پوتا شو کا بھی, اور آپ کے بیٹے کے نشریات بھی میں باقاعدگی سے دیکھتا ہوں. سر میں نے ایک کویسچن کرنا تھی آپ سے, کیونکہ یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ کو میں میسج کر رہا ہوں, تو پلیز کائنڈلی مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو آج کل افواہیں بول رہی ہے کہ 5,000 کا نوٹ بین ہونے والا ہے, مطلب ڈسکنٹینیوڈ ہونے والا ہے, تو اس بات میں کیا صداقت ہے؟ کائنڈلی ذرا ہمیں آگاہ کیجئے گا, کیونکہ میں آج بینک گیا تھا, ATM سے میں نے کیش نکالی ہے, تو تقریباً 80% اس میں 5,000 کے نوٹس تھے. اور ابھی میں نے ایک نیوز دیکھا ہے, کوئی ویب سائٹ تھا اس پر, تو اس میں یہی لکھا تھا کہ 30 ستمبر سے یہ بین ہونے والا ہے. تو پھر یہ بھی کویشچن اٹھتا ہے کہ اگر یہ 30 ستمبر سے بین ہونے والا ہے تو یہ پھر کیوں ہمیں ابھی تک بھی دے رہے 5,000 کا نوٹ, کیونکہ 30 ستمبر میں تو تقریباً 1-2 ہفتے ہی باقی ہیں, اور ابھی بھی یہ بینک ہمیں 5,000 کے نوٹ دے رہے ہیں. تو آپ ہمیں ایگزیکٹلی پلیز گائیڈ کیجئے کہ اگر واقعی یہ بین ہونے جا رہا ہے. دیکھیے خان صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو نا توجہ چاہیے ہوتی, اور جب ان کو توجہ نہیں ملتی تو وہ پھر شور مچاتے ہیں. جس طرح بچہ جو ہوتا ہے اس کو توجہ چاہیے ہوتی ہے تو وہ پھر رونا شروع کر دیتا ہے, پھر بھی توجہ نہیں ملتی, زیادہ روتا ہے, پھر توجہ نہیں ملتی, زمین پہ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے, ایڑیاں رگڑنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور والا یہ جو خبریں چھاپتے ہیں اس طرح کی, یہ وہ اٹینشن سیکر. آپ نے متوجہ ہو کے خبر پڑھی, خبر غلط تھی, لیکن اس کو یہ خبر چھاپنے کے پیسے مل گئے. آپ نے خبر پڑھی, اس کا مقصد پورا ہو گیا, ٹھیک ہے. ان لوگوں نے بڑی بڑی افواہیں پھیلائی ہیں, 5,000 کے نوٹ کے اوپر پابندی ہونے لگی ہے, اور بھی 2-3 چیزیں میں نے ایک دن ٹویٹ بھی کیا تھا اس حوالے سے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پہلے عمران احمد خان نیازی کی جو ہے وہ اس کے اوپر راتب کے اوپر پلتے تھے, اس کی تعریفیں توصیفیں کرتے تھے. بھائی ایسا نہیں ہو رہا, پہلی بات یہ ہے کہ ایسا 5,000 والا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. اب اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ میں بتاؤں گا افواہیں پھیلانے کا جو ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو وہ شاید آپ کی اس میں نہ ہو, ٹھیک ہے. کسی کو 5,000 کی ضرورت ہے, 5,000 کے نوٹ کی, سن لیں مختصر, اور وہ چاہتا ہے کہ عام لوگ 5,000 کا نوٹ جو ہے نا وہ جلدی جلدی دیں, اور اس کے اگینسٹ 1,000 کے نوٹ لے لیں تاکہ اس تک 5,000 پہنچ جائیں. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ وہ سمگلر ہے, اینٹی پاکستان ہے, جو بھی ہے, اس کو 5,000 کا نوٹ چاہیے, کیونکہ 5,000 کا نوٹ جو ہے, ایک نوٹ میں 5,000 کے نوٹ وہ جب کیری کرے گا یہاں سے دبئی یا افغانستان تو آسانی سے ہو جائیں گے نا, سمجھا کریں, ٹھیک ہو گیا. آؤ, تو یہ ہے خان صاحب, نہیں ہو رہا. 30 سپٹمبر گزر گیا ہے, 17 سپٹمبر کا آپ کا میسج ہے وہ ہم نے پڑھ دیا ہے, اس لیے 30 سپٹمبر گزر گیا, تو ہم جو ہے وہ آپ کو انشور, اب تو نہیں ہوا نا, اب تو میرا مطلب آدھا اکتوبر بھی گزر گیا, ٹھیک ہے. چلیں جناب, ایک صاحب کا ریٹن میسج آیا ہے, انہوں نے کوئی لنک بھیجا ہے, اور انہوں نے کہا کہ کرپٹو کرنسی کبھی بھی پاکستان میں غیر قانونی نہیں تھی. بالکل غیر قانونی تھی. کس نے کہا ہے آپ کو؟ آئین قانون کے کسی ادارے رولز یا حکم, سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے آپ رولز اینڈ ریگولیشن, فائنینشیل رولز اینڈ ریگولیشن پڑھ لیجئے, ٹھیک ہے. ہم جاہل تو نہیں ہیں آپ کی طرح, آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں.
اس کے بعد کہتے ہیں ایک دن ایک لمحہ کے لیے بھی پاکستان میں کرپٹو کرنسی ایک دن ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان میں لیگل قرار نہیں پائی. اور پاکستان تو کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر لیگل قرار نہیں پائی. جو کرپٹو کا سب سے بڑا مرکز تھا چین, اس نے سب سے پہلے کرپٹو کی ایکسچینجز کے اوپر پابندی لگائی. اور ابھی بھی کسی ملک کے اندر کرپٹو کی ایکسچینجز نہیں چل رہی. کرپٹو کی ایکسچینجز ان نون مقامات پہ ہیں یا آف شور جزیروں سے چلائی جا رہی. آپ جھوٹ بک رہے ہیں, آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور میں آپ کا پروپیگنڈا کم از کم اس پلیٹ فارم پہ تو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. ٹھیک ہے. کہتا ہے جی کسی قسم کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا, نہ کوئی کر سکا ہے. بھائی جان کراچی تہاڈا ایک گروپ پھنسا ہوا ہے, آپ کا گروپ پھنسا ہوا ہے, تو اس کو ذرا بھگت لیں. ٹھیک ہو گئی. اس کا مقدمہ کا ذرا فیصلہ آ لینے دیں. دنیا کے کوئی ایک ملک بتائیں جہاں پہ کرپٹو جو ہے وہ لیگل قرار پائی ہو. مینوں بڑے پٹو پان دے رہے ہیں یار, امریکہ بیٹھے ہوئے ادھر دے ادھر لوگ. اچھا جی کتنے ہے جی لیگل؟ او لیٹن امریکہ کے فلانے ملک کے اندر نا لوکل ٹرانزیکشن کے اندر کرپٹو الاؤ ہو گئی. اچھا جی وہ اکانومی کنی کی وڈی جی, اور اس کا انٹرنیشنل کے اوپر کیا اثر ہے؟ یہ انڈر ورلڈ کی بلیک منی ہے کرپٹو, اور اس کے اندر جو ہیں وہ کچھ ان کے جو ایجنٹ ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے اس کو پروپیگیٹ کرنے کی. وہ کرتے ہیں, لوگوں کو پھنساتے ہیں. ہم روکتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ توتیا منموتیا تو اس گلی نہ جا, اس گلی دے لوگ برے اپھائیاں لیندے پا. عمیر بدر بیگ کا میسج ہے جی. السلام علیکم رضی صاحب, آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, بڑا معلوماتی اور معقول مباحثے پہ مبنی پروگرام ہے ماشاءاللہ. پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے حامد میر کو انٹرویو میں کہا تھا, ان کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہمیں جو معیشت تھی وہ وینٹیلیٹر پہ ملی, ہم نے اتنا ہی کیا کہ اس کو وینٹیلیٹر سے نیچے اتارا, اور یعنی کہ اس کو ختم ہونے سے بچایا. یعنی انہیں کہنے کا مقصد تھا کہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا, ہم نے ان کو بچایا. تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے, اور اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ عمران خان کی حکومت نے ملک کو کن اقدامات کی وجہ سے وینٹیلیٹر پہ ملک کی معیشت کو پہنچایا. تو اس پہ اگر آپ تفصیل سے کوئی ولاگ کریں تاکہ عام آدمی کو سمجھ آئے یہ بات, کیونکہ عام آدمی بھی یہ بات نہیں سمجھ رہا کہ عمران خان کی حکومت کی معاشی پالیسیاں اور جو اس نے IMF کے ساتھ معاہدے کیے تھے, اس کی جو وجوہ ہیں وہ کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو تو چھوڑیں, عام آدمی سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا, آپ تو سمجھ رہے ہیں نا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں عام آدمی نہیں سمجھ رہا, یہ ان کا پروپیگنڈا ہے. تو آپ اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. وہ پروپیگنڈا آپ کے اوپر بھی حملہ آور ہے اسی وقت ہی جب آپ عام آدمی کہتے ہیں تو آپ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. جب آپ کو خود سمجھ آ جائے, جب آپ حق الیقین کے لیول کے اوپر پہنچ جائیں, تو پھر میٹر ہی نہیں کرتی دنیا, پھر کن فایا کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے آپ خود سمجھیے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا پورا ایمان ہے کہ نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بات وقت گزر جانے کے بعد میٹر نہیں کرتی. ہم نے جب عمران خان صاحب یہ ساری حرکات فرما رہے تھے تو ہم نے یہ باتیں موقع کے اوپر کر رکھی ہیں بھائی, پوری ڈیٹیل کے ساتھ, پورے دلائل کے ساتھ, اور نشاندہی کر رکھی ہے. سیم ڈے ہم جو تھے وہ ولاگ کیا کرتے تھے. اسی لیے ہم 9 فروری 2019 کو اٹھائے گئے تھے اور کٹے گئے تھے, اور عمران خان کہتا تھا کہ اس کی چیخیں مجھے سنوائیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں FIA کے اعلیٰ ترین حکام نے ریٹائرمنٹ کے بعد بتایا کہ تیرے ساتھ اس کو محبت بہت تھی, وہ تیری چیخیں سننے کا متمنی تھا. ٹھیک ہے, تو بھائی جان جو بات وقت پہ کہی جائے وہ میٹر کرتی ہے. اب کیا بنائیں, اب آپ چونکہ لیٹ آئے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کا خود دل نہیں مان رہا کیونکہ آپ پروپیگنڈے کے وکٹم ہیں, تو اس لیے آپ کو میں قائل کروں. میں کیوں قائل کروں بھائی, میں نے اذان وقت پہ ہوتی ہے, میں نے اپنے وقت کی اذان دے دی ہے. اب آپ آ گئے, آپ قضا پڑھ لیجئے. میں آپ کے لیے دوبارہ تو اذان نہیں نہ دینے لگا.
اور میں تو بھائی اس کام کو اذان سمجھ گئی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، مطلب اعمال کے اندر کوئی خامیاں رہ جاتی ہیں تو میں کہتا ہوں میرا رب ادھر سے پوری کر دے گا. یہ میں جو اذان دیتا ہوں نا، تو بھائی ہم نے اذان بھی دی، وقت کے اوپر دی، اذان وقت پہ ہوتی، ہم نے اذان بھی تھی اور جس طرح بھی پڑھی، نماز بھی پڑھی، وقت پہ پڑھی جماعت کے ساتھ. آپ تاخیر سے پہنچے. آپ ہمارے اس وقت کے ولاگ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آن لائن پڑے ہوئے ہیں. دادا پوتا شو کے اندر بھی ہم نے بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی تھی، ایک ایک دلیل ہم اس وقت بتاتے تھے. اب وقت گزر گیا، ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر نہ ہم ٹائم ضائع کرنا چاہیں گے نہ دوسرے لوگ ٹائم ضائع کرنا چاہیں گے. یہ چونکہ آپ کا ذاتی ایقان کا مسئلہ ہے تو آپ خود کو پہلے یقین دلائیں، پھر آپ اس پہ بات کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.